تقریباً 3000 سال قبل ایک بہت ہی خوفناک بیماری نے دنیا میں تباہی مچا رکھی تھی۔ یہ ایک وائرس تھا اور اس قدر جان لیوا تھا کہ اگر کوئی شخص اس سے متاثر ہو جاتا تو اس کی موت کے امکانات 30% تک بڑھ جاتے تھے۔ اس وائرس سے متاثرہ افراد میں ہر 3 میں سے ایک شخص جاں بحق ہو جاتا تھا، اور جو زندہ بچ جاتے تھے ان کے جسم پر مستقل نشانات موجود رہتے تھے۔ اکثر لوگ بینائی سے محروم ہو جاتے اور کچھ کا چہرہ بگڑ جاتا تھا۔ یہ بیماری 1735 میں جاپان میں پھیلی تو جاپان کی 1/3 آبادی اس خطرناک وائرس سے موت کے گھاٹ اتر گئی۔ 15ویں صدی میں برطانیہ اور یورپ کے لوگ میکسیکو اور امریکہ پہنچے تو ان کے ساتھ یہ وائرس وہاں پہنچ گیا اور وہاں کی 90% آبادی اس بیماری سے ہلاک ہو گئی۔ 18ویں صدی میں روس میں پیدا ہونے والا ہر 7واں بچہ اس بیماری سے جاں بحق ہو جاتا تھا۔ اس وائرس کی ہولناکیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صدیوں تک کئی تہذیبوں اور سلطنتوں کو اپنا شکار بناتی رہی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وائرس میں ہر سال میں دنیا میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب لوگ جاں بحق ہو جاتے تھے، یعنی 100 سال میں تقریباً 500 ملین اموات اس ایک بیماری کی وجہ سے ہوئیں۔ تاریخ میں اس بیماری کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، کہیں سیپکلڈ مونسٹر، کہیں ریڈ پلیگ اور کہیں پاکس کے نام سے مشہور تھی، لیکن عرف عام میں اسے سمال پاکس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سمال پاکس کا مرض ویرویلا نامی وائرس سے لاحق ہوتا تھا۔ یہ ایک آرتھروپاکس وائرس تھا۔ منکی پاکس اور کاؤ پاکس بھی آرتھروپاکس وائرس ہی ہیں۔ سمال پاکس بہت آسانی سے ایک سے دوسرے شخص تک منتقل ہوتا تھا۔ اس بیماری کی علامات میں متاثرہ شخص کو تیز بخار، کھانسی، کمر اور سر میں شدید درد، جسم پر جگہ جگہ الرجی ہونا اور تھکاوٹ جیسی شکایات ہوتی تھیں۔ تیز بخار کی وجہ سے 15 دن کے اندر اندر مریض کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس وائرس میں اموات کی شرح 30% تھی، جبکہ حالیہ کورونا وائرس میں اموات کی شرح 1% ہے۔ یہ وائرس بھی ہر وائرس کی طرح بچوں پر زیادہ جلدی حملہ آور ہوتا تھا۔ یہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی اور کب پہلی مرتبہ سامنے آئی اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جن نسل انسانی نے پہلی مرتبہ کھیتی باڑی اور جانوروں کے ذریعے خوراک کے حصول کا آغاز کیا، اس وقت یہ بیماری پہلی مرتبہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئی۔ ہزاروں برس گزر جانے کے بعد میڈیکل سائنس میں انقلابی ترقی کے باوجود اب بھی اس بیماری کا کوئی مستند علاج موجود نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے کچھ ماہرین اس دور میں بھی قوت مدافعت کے نظام کو سمجھ چکے تھے، اور ان کے مشاہدے میں آیا کہ جو شخص ایک مرتبہ اس بیماری میں مبتلا ہو جانے کے بعد تندرست ہو جاتا تھا، اس پر یہ دوبارہ حملہ آور نہیں ہوتی۔ اس مشاہدے کی بنیاد پر انہوں نے ایک تجربہ کیا جس میں ماہرین نے ایک تندرست شخص کے جسم میں اس وائرس کی تھوڑی سی مقدار کو داخل کیا، جس سے وہ اس قدر بیمار ہوا کہ وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کا مدافعتی نظام نے جسم میں فوری طور پر سمال پاکس وائرس کے حملے سے محفوظ بنا دیا۔ اس طریقہ کار کو انوکولیشن کا نام دیا گیا۔ 11ویں صدی کے دوران چین میں اس طریقہ کار کو استعمال کیا جاتا تھا۔ چین سے شروع ہوتا ہوا یہ طریقہ علاج سلطنت عثمانیہ اور وہاں سے یورپ اور دیگر ممالک تک پہنچا۔ یہ طریقہ علاج جہاں کارآمد ثابت ہو رہا تھا، وہیں کچھ خدشات بھی موجود تھے۔ جس شخص میں وائرس داخل کیا جاتا تھا اس کے زندہ بچ جانے کی ضمانت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے انوکولیشن کے دوران 1 سے 2% افراد موت کا شکار بھی ہو جاتے تھے۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جو افراد یہ طریقہ علاج اپناتے تھے ان کے چہرے پر مستقل طور پر نشانات موجود رہتے تھے۔ اسی تباہی کے دور میں برطانیہ کے گلوسٹر شائر نامی ایک دیہات میں عجیب و غریب چیز دیکھی گئی۔ اس بیماری نے دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی تھی، مگر یہاں کے رہائشی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ اس وقت کے ماہرین کے لیے
بہت بڑی پہیلی تھی کہ آخر اس علاقے کے لوگوں پر اس بیماری کا اثر کیوں نہیں ہوتا، آخر ان کے جسم میں ایسا کیا تھا جو اس خطرناک بیماری سے ان کی حفاظت کرتا تھا۔ 1795 میں ڈاکٹر ایڈورڈ جینز نے اس پر تحقیق کی۔ اس کے مطابق اس گاؤں میں رہنے والے جو افراد کاؤ پاکس کا شکار ہوتے ہیں انہیں اسمال پاکس نہیں ہوتا۔ کاؤ پاکس بھی ایک وائرس تھا لیکن اسمال پاکس جیسا مہلک نہیں تھا۔ 1796 میں ایک عورت کاؤ پاکس کے علاج کے لیے ڈاکٹر جینز کے پاس آئی۔ ڈاکٹر جینز نے اس خاتون کے جسم سے انفیکشن والا مواد نکال کر محفوظ کر لیا اور اپنے مالی کے 8 سالہ بیٹی جیمز پر اس کا تجربہ کیا۔ جیمز کو کچھ دن کے لیے بخار ہوا لیکن وہ چند دن میں ہی صحت یاب ہو گیا۔ جیمز کی صحت یابی کے بعد ڈاکٹر جینز نے اس کے جسم میں اسمال پاکس وائرس داخل کیا اور حیران کن طور پر جیمز پر اس وائرس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جیمز کے جسم میں ایک ایسا مدافعتی نظام بن چکا تھا جس نے اسمال پاکس کے خلاف ایک ڈھال کا کام کیا۔ یہیں سے دنیا میں ویکسین کا آغاز ہوا اور ماہرین نے بیماریوں کو مختلف انداز میں دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر جینز دنیا کی پہلی ویکسین کے موجد کہلائے اور جیمز کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ دنیا کا پہلا ایسا انسان تھا جس پر ویکسین لگائی گئی۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔